آپ ٹی وی پر جو چہرے دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ نظر آتے ہیں۔ ان کے چمکتے چہرے، خوبصورت لباس، دلکش مسکراہٹیں، یہ سب کچھ اکثر ایک دکھاوے کا پردہ ہوتا ہے۔ اصل کہانی وہ ہے جو پردے کے پیچھے چھپی رہتی ہے۔ شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والا ہر نیا ایکٹر ایک خواب، ایک امید اور ایک نام بنانے کا جذبہ لے کر آتا ہے، مگر اکثر یہی خواب آہستہ آہستہ ایک ڈراؤنے خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو ایک ساتھ مسکراتے اور خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے دلوں میں اکثر حسد، تنقید اور مقابلے کی آگ چھپی ہوتی ہے۔ ایسی آگ جو نظر تو نہیں آتی مگر کسی نئے انسان کا حوصلہ ضرور توڑ دیتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سینئر کا کیجولی بول دیا گیا جملہ یا مذاق کسی کے دل پر کتنے گہرے زخم چھوڑ سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر دب جاتی ہیں یا دبا دی جاتی ہیں، کیونکہ سچ بولنے کی قیمت بہت مہنگی ہوتی ہے۔ کام چھن سکتا ہے، لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اور آپ کا کریئر تباہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت سے ایکٹر چپ رہتے ہیں، مگر حال ہی میں علیزہ شاہ نے خاموشی توڑ دی ہے۔ شاید اس کا صبر ختم ہو چکا ہے، یا شاید وہ اب صرف سروائیو نہیں جینا چاہتی ہے، وہ بھی اپنے انداز میں۔ علیزہ شاہ پاکستان کی خوبصورت اور صف اول کی اداکارہ ہیں جنہوں نے کئی ہٹ ڈرامے دیے ہیں، اور آج کل وہ تنازعات کی زد میں ہیں۔ اس بار وہ خاموش نہیں بلکہ ہر محاذ پر بول رہی ہیں، چاہے بات ہو ویٹرن اداکارہ روبینہ اشرف کی تنقید کی یا جگن کاظمی کے مذاق کی، زرنش خان کے پرانے طنزیہ کلپ کی، وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی سے بھی ہو وہی جیتے گی، یا منیسا ملک پر سگریٹ پھینکنے کے واقعے کی۔ اب وہ ہر واقعے پر کھل کر بول رہی ہیں۔ اس لیے ان سب شخصیات سے جڑی پرانی ویڈیوز ایک بار پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ پہلی ویڈیو جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے روبینہ اشرف کی، جس میں روبینہ اشرف نے علیزہ شاہ کی پرفارمنس پر سخت تنقید کی۔ یہ کلپ ایک عید اسپیشل ٹاک شو کا ہے، جہاں روبینہ اشرف نے علیزہ کی ٹیلی فلم چاند رات اور چاندنی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، For me, Alize is a انڈا۔ صرف اس ڈرامے میں نہیں، ہر ڈرامے میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر علیزہ کے کام کی کوئی تعریف بنتی ہے تو وہ صرف ڈائریکٹر اور رائٹر کے لیے ہے۔ ان کے مطابق علیزہ کا حصہ صرف میک اپ، کرلی بال، لپسٹک اور لک ہے، I want her to be at least without makeup۔ اور وہ ہر کردار میں ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ مگر جب یہ ویڈیو دوبارہ وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا پر لوگ چیخ اٹھے۔ کسی نے کہا کہ یہ تنقید نہیں، یہ کسی کو بلی کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر لپسٹک سے اداکارہ زیرو ہو جائے تو آدھی انڈسٹری فیل ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ یہ اندرونی حسد ہے، پیور جیلسی۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے واقعے کی۔ یہ 2021 کی بات ہے جب علیزہ شاہ برائڈل ویک میں کیٹ واک کے دوران گر گئی تھی، اور بعد میں ایک شو میں جگن کاظمی نے اس واقعے کا بہت مذاق اڑایا تھا، اور علیزہ شاہ کو اس بات کا بہت افسوس ہوا تھا۔ اور علیزہ شاہ کے لیے یہ لمحہ شرمندگی کا نہیں بلکہ تحقیر کا تھا۔ جب یہ بات وائرل ہوئی تو جگن نے ایک ویڈیو پیغام میں براہ راست علیزہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ علیزہ بیٹا، اگر میری کسی بات سے تمہیں دکھ پہنچا ہو تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ کبھی کبھی مذاق بس مذاق نہیں ہوتا، وہ کسی کے اندر ایسا نشان چھوڑ جاتا ہے جو وقت کے ساتھ مٹنے کی بجائے اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ 2022 کا ہے جب ایک ڈیجیٹل شو میں زرنش سے ایک سوال پوچھا گیا، اگر بدتمیزی کا کوئی مقابلہ ہو تو کون جیتے گا؟ زرنش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فرق نہیں پڑتا وہ کس کے خلاف ہو، علیزہ ہی جیتے گی۔ آپ کا علیزہ شاہ سے بدتمیزی کرنے کا کمپٹیشن ہو تو کون جیتے گا؟ وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی سے بھی ہو وہی جیتے گی، سب سے جیت جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ زرنش نے علیزہ شاہ کا نام واقعی مذاق میں لیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی پروفیشنل جیلسی تھی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس وقت بات دب گئی، مگر اب جب علیزہ نے آواز اٹھائی تو یہ کلپ دوبارہ وائرل ہو گیا۔ زرنش نے فوری طور پر علیزہ کو انسٹاگرام پر ایک پرائیویٹ میسج بھیجا، اس کے بعد علیزہ نے اسے پبلک کر دیا۔ زرنش نے لکھا، ہیلو علیزہ، مجھے واقعی بہت افسوس ہے کہ میں نے OBM پر غلطی سے ایک فضول سی بات کہہ دی، پلیز فارگیو می۔ حتیٰ کہ زرنش نے علیزہ کی والدہ سے بھی معذرت کی۔ میں جانتی ہوں وہ بھی بہت ہرٹ ہوئی تھی، مگر علیزہ نے صاف الفاظ میں کہا، تمہاری معافی وہ نقصان پورا نہیں کر سکتی جو تم نے میرے بارے میں کہا۔ علیزہ شاہ کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، مگر اس بار وہ کسی پرانی تنقید یا مذاق کا جواب نہیں دے رہی، بلکہ ایک سنگین الزام کی وضاحت کر رہی ہے۔
ویڈیو میں علیزہ نے اداکارہ منسا کے ساتھ پیش آئے ایک تنازع پر بات کی ہے، جس میں ان کے بقول منسا نے ان پر الزام لگایا تھا کہ علیزہ نے انہیں سیٹ پر تھپڑ مارا اور ان پر سگریٹ بھی پھینکی، مگر علیزہ کی کہانی کچھ اور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا سگریٹ کبھی بھی میک اپ روم سے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے اپنے کریکٹر کا خیال ہے، اگر میں ہاتھ میں سگریٹ لے کر باہر نکلوں گی کوئی پکچر لے لے گا۔ علیزہ نے واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ایک سین میں انہیں منسا کی طرف دوڑ کر اسے گلے لگانا تھا، مگر پہلے تو اس نے مجھے دھکا دیا، میں نہیں گری، پھر اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور الٹا مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے اس پر سگریٹ پھینکا ہے۔ علیزہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ سین ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈنگ چلاؤ، اور جب ریکارڈنگ دیکھی گئی تو ویڈیو میں ایسا کچھ موجود نہیں تھا، مگر علیزہ کے مطابق جب وہ اس واقعے پر قانونی کارروائی کرنا چاہتی تھی تو پروڈکشن ہاؤس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا پلیز کیس نہ کرے، ہمارا ڈرامہ خراب ہو جائے گا۔ تو دوستو، شوبز کی چمکتی دنیا کے پیچھے کیا ہوتا ہے یہ اکثر ہم اور آپ نہیں جانتے۔ علیزہ شاہ کے بیانات نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا واقعی نئی اداکاروں کو سسٹم کا سامنا اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے؟ کیا سینئرز کو واقعی یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر جونیئر اداکاروں کا مذاق اڑائیں؟ کیا تجربے کا مطلب یہی ہے کہ نئے چہروں کو دبا دیا جائے یا ان کی حوصلہ شکنی کی جائے؟ کیا کیجولی کسی کا مذاق اڑانا کسی کے پورے کریئر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ اب فیصلہ آپ کا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علیزہ صرف اٹینشن چاہتی ہیں یا واقعی انڈسٹری کے اندر کچھ ایسا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ٹاپکس پر بات ہونی چاہیے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔